کو اتنا ہے کہ اپنے صوبے میں نیب کا جو احتساب کا جو ہیڈ تھا وہ جنرل صاحب تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. دوبارہ حکومت آئی، انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا. ہم تو قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہے ہیں، انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا. سارے کے پی میں الحمدللہ کوئی بے ایمان نہیں ہے، کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں. ان کی صفوں میں بڑے بڑے محاق کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شاید مثال جو ہے پاکستان میں کسی دور میں جو ہے نہیں ملتی. ایک اپنے صوبے میں احتساب کمیشن ختم کر دیا، اور دوسرا سارے ایگزمپٹڈ ہیں، استثناء ان کو دیا گیا ہوا ہے. بی آر ٹی میں استثناء ہے، معلم جبہ میں استثناء ہے، بلین ٹری سونامی میں استثناء ہے، اور جو وزیر اعظم کا ذاتی ہے فارن فنڈنگ کیس اس میں بھی استثناء ہے. یہ سارے کے سارے استثناء ہیں، ان کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوتا. نیب کی جو ون وے ٹریفک ہے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ساری کی ساری جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم خورشید. سر، جیسا کہ آپ نے سنا قومی اسمبلی میں آج کافی ہنگامہ خیزی ہوئی، کیا کہتے ہیں اس سب کے بارے میں؟ دیکھیں، یہ تو جتنا حصہ آپ نے سنا خواجہ آصف کا، اس میں اگلا حصہ بھی بڑا مزے کا ہے، بہت دلچسپ ہے. وہ خاص طور پہ شاہ محمود قریشی پہ انہوں نے طنز کیا، لگایا کہ یہ 5,000 کے نوٹ لیتے ہیں اور ساتھ غوث اعظم کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور یہاں یہ کہا کہ قبروں کی کمائی کھاتے ہیں، اور ان کا بھی حساب لو کہ وہ پیسے کہاں جاتے ہیں سارے کے سارے. تو اس طرح کا لہجہ تھا. یہ تلخی تو پیدا ہوئی ہے کہ ایک دن پہلے جو ان کے مذاکرات ہو رہے تھے وہاں غالباً یہ خیال تھا کہ یہ کمیٹی کے چیئرمین تھے شاہ محمود قریشی کہ کچھ معاملات طے ہو جائیں گے. وہ الزامات، اس کے باوجود وہاں الزامات لگنے شروع ہو گئے کہ انہوں نے 34 امینڈمنٹ پیش کی تھی، انہوں نے یہ کیا تھا، یہ این اور چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں. قصہ یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا ایک قانون آپ نے پاس کرنا ہے جس کے بارے میں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون اگر ہم نے اس طرح پاس کر دیا تو اس قانون کے پاس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید ہم امریکہ کی غلامی میں چلے جائیں. 6 مہینے تک آپ کسی آدمی کو پکڑ کر، نیب والے تو 3 مہینے کا ہے، 6 مہینے میں آپ ڈال دیں کسی کو جیل میں، پتہ نہیں چلے گا. انہوں نے کہا یہ مسنگ پرسن کی ایک کیفیت سی پیدا کرنے کی ضرورت ہو جائے گی، آپ جواب دے نہیں ہوں گے کسی عدالت کے پاس کہ وہ بندہ کہاں ہے اور کیا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ایف اے ٹی ایف کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں منی لانڈرنگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کسی نے اپنے بیٹے کو پیسہ بھیجا ہو، فرض کیا، اور 5 لاکھ بیچا ہو، کچھ بھیجا ہو، آپ اس پہ کیس بنا دیں اور 6 مہینے تک کسی خبر نہ دیں. تو یہ تو ایسی خبر ہے کہ جو پاکستان میں کسی طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی. اچھا، اس پہ ساری بحث تھی اور وہ کچھ اپنے بل پاس کرانا چاہتی ہیں. ان کا طے ہو گیا تھا کہ 4 بل پاس ہوں گے، پہلے یہ ہوگا پھر وہ ہوگا، لیکن وہ جو بھی طے ہوا تھا وہ عمل درآمد اس پہ شاید نہیں ہو سکا. ان لوگوں کا کہنا یہ 34 ترامیم لائے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ترمیم دی تھی ہر چیز کے بارے میں بہتر بنانے کے لیے ترمیم دی تھی، ہم تو چاہتے تھے کہ اس پہ آپ بات کریں. انہوں نے کہا یہ ہمیں آپ کی ترامیم ایکسیپٹیبل نہیں. اور اب انہوں نے طے کیا ہے کہ انہوں نے اچانک بل پیش کیا اور بل پاس کرا دیا. اچھا، خاصی تلخی، گرما گرمی اور ساری کیفیت پیدا ہوئی. یہ جو شاہ محمود قریشی ہیں یہ اس طرح کے اسمبلی میں اپوزیشن کو رگڑتے ہوئے، رگیدتے ہوئے، بلند آواز میں بات کرتے ہوئے اور تیز سے کہتے ہوئے کہ عمران خان نہیں چاہتا کہ کسی طرح کے احتساب کا عمل رکے، اور وہ جو ایک تعریف کرنے والا کا انداز ہوتا ہے اس میں اچھا نہیں لگتے. یہ ذرا معزز، بزرگ اور سنجیدہ آدمی ہے. ایک سجادہ نشین تو نہیں ہے لیکن ایک سجادہ نشین کے بھائی ہیں، ایک طرح کے اس درگاہ کے والی وارث ہیں. 2 ہی درگاہیں ہیں ملتان میں، ایک ان کی قریشیوں کی، حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی کی، اور دوسری جو ہے گیلانیوں کی. یہ جسے حرم دروازہ کہتی ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ اس کے بعد جسے شہید پیر، کیا پورا نام ان کا. یہ ساری صورتحال میں آپ جب اس طرح کی بات کریں گے تو آپ اپنی مقام و مرتبے کا جو کہ اس پہ انہوں نے ان پر ریکارڈ بھی لگا دی جو میں نے آپ کو سنایا کیا کہا. اب یہ ان کا طے ہے کہ بہت سی ان کی جو قوانین ہیں وہ پاس نہیں ہوں گے، وہ سینٹ سے پاس نہیں ہوں گے، یا کچھ ایسے ہیں جو پاس نہیں ہوئے. ان 2 قوانین کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کل ہی ریجیکٹ کر دے، کر دی، یہ پیش کر دیا جائے، چیئرمین ان کے پیش کریں
اور یہ کا ریجیکٹ ہو جائے. ریجیکٹ ہو جائے تو شام کے سیشن میں یہ جوائنٹ سیشن بلا کے پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا اس میں پاس کرا. قانون یہ ہے کہ جو قانون قومی اسمبلی اور سینٹ میں سے کسی ایک میں پاس نہ ہوا ہوگا وہ جوائنٹ سیشن میں پاس کیا جا سکتا ہے. جوائنٹ سیشن میں تو میجورٹی کا قصہ اور ہو جاتا ہے نا جی. سینٹ میں تو میجورٹی ظاہر ہے ان کی اپوزیشن کی, لیکن وہی جب میجورٹی وہاں جائے گی اور قومی اسمبلی کے ممبران سے ملے گی تو پھر وہ میجورٹی اس طرح رہتی نہیں ہے, اس سے پاس کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو غالباً حکومت یہ کام چاہتی ہے, لیکن اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ جو نیب کے قانون کو ختم کرنے کی باتیں ہیں وہ احتساب کا قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس صورتحال میں جبکہ ایک دن پہلے اے پی سی بلانے کے حوالے سے اپوزیشن کا اجلاس بھی ہوا ہے, ان کا یہ کہنا گویا ایک لال کمبل دکھانا ہے. لال کمبل اس لیے دکھانا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اپوزیشن کو ایک طرح کو گھسانا ہے کہ آؤ ہم تو تمہاری بات نہیں مانے ہوئے. اب یہ حکومت کیا چاہتی ہے, یعنی کیا ان کی حکمت عملی ہے, وہ کس طرح اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہے. سر انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی بتایا ہے, قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کی ہے, اس کو پہلے سن لیتے ہیں پھر اس پر. ٹھیک ہے. ہم نے کئی نشستیں کی کہ کسی نتیجے پہ پہنچے. ہم نے ان کو ایک مسودہ پیش کیا, انہیں پسند نہیں آیا, ہم نے کہا آپ اپنا پیش کریں. جو انہوں نے ہمیں پیش کیا اور ہم نے اس کا مطالعہ کیا, نتیجہ یہ نکلا. میں نے کہا ایسے کیجئے, آپ اپنی گفتگو کر لی ہے, شہزاد پر بیٹھے ہیں یہاں, میں نے کہا ہاتھ کھڑے کریں, فاتحہ پڑھ لیں. فاتحہ اس لیے پڑھ لیں کہ اس کے بعد تو نہ یہ قانون ہے نہ احتساب کا عمل رہتا ہے اور یہ ساری ایکسرسائز بیکار ہو جائے گی. ہم جو 3 لیجسلیشن پاس کروانا چاہتے ہیں اس میں پہلی لیجسلیشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا 1948 کا ایکٹ ہے, اس میں ایک امینڈمنٹ ہے. دوسری امینڈمنٹ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97, اس پہ بھی فوراً اتفاق ہو گیا. ایک بل ہے جس کے اوپر اپوزیشن ابھی بھی اتفاق نہیں کر رہی, فیٹس ریلیٹڈ, اس بل کا نام ہے میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ. ایک وجہ جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی اپنے کیسز کو پرسو نہیں کر پاتے ایفیکٹولی اور پاکستان میں باہر کی ہوئی منی لانڈرنگ کو پرسو نہیں کر پاتے, اس کی وجہ ہے پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم کا نہ ہونا. جی سر, سنا حکومت یہ چاہتی ہے. حکومت یہ چاہتی ہے, دیکھیں وہ قصہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں منی. دیکھیے یہ سارے قوانین جو ہے نا کنسنسس سے پاس ہو سکتے ہیں. آپ اگر اپنے کہیں کہ ہم سارا ڈیٹا شیئر کریں گے, ہم سبسروینٹ بن کے رہ جائیں گے. ایف اے ٹی ایف پہ آپ گرے لسٹ میں پہلی بار نہیں آئے, اور یہ کہنا کہ گرے لسٹ میں آنے کے بعد اس کے نتیجے کے طور پر اگر ہم نے مثلا گلبوشن کے مسئلے پر ہم نے اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا معاملہ نہیں مانا, وہ سیکورٹی کونسل میں ہمارے خلاف قرارداد پاس کر کے لے جائیں گے, جس کا مطلب آپ کہتے ہیں ہم سفارتی طور پر کمزور ہیں. آپ کشمیر کے مسئلے پر ان کے خلاف قرارداد پاس کرا سکتے ہیں, مطلب نہیں کرا سکتے. جب آپ وہاں کچھ نہیں کر سکتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ کر لیں گے, کیا آپ ڈیفینسو پہ رہنا چاہتے ہیں؟ جب بھی کبھی یہاں کا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کر دیں گے, وہ آزاد کشمیر حملہ کر دیں گے, آپ کیا ڈیفینسو موڈ اختیار کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جو کچھ بھی صورتحال ہے یہ انٹرنیشنلی ہم نے کنونس کرنا ہے دنیا کو کہ ہندوستان کیا کچھ کر رہا ہے اور کیا کچھ نہیں کر رہا. اس کے لیے ہم سیکورٹی کونسل میں ہر جگہ جائیں گے, آپ کہیں گے وہ حملہ کر دے گا ہم پہ. ہاں, چین نے تو یہ نہیں کہا تھا حملہ کر دے گا ہم کو. لینگویج جو ہے ہم نے بنا رکھی ہے ہر معاملے میں یہی ہے کہ انڈیا تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے کشمیر کو ہڑپ کرنے کے یا ہم پہ حملے کرنے کا. ارے ہم اتنے کمزور ہیں, یقینی طور پر یہ فوجی بیانیاں نہیں ہے اور نہ فوج والی اس طرح کے بیان دیا کرتے ہیں. یہ ہمارا سیولین جو ہے وہ اپنی ڈپلومیسی دکھاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا, اس کے رزلٹ کے طور پر یہ صورتحال پیدا ہوگی. اور اس چیز کو اس طرح بیان کرنا جو ہے میرے خیال میں یہ کوئی کوئی اچھا بیانیہ نہیں ہے جس کو کیا جائے. سر اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں ممتاز تجزیہ نگار ظفر حلالی صاحب نے جوائن کیا. جی ظفر حلالی صاحب, سفیر ابن سفیر ہمیشہ تعارف کرایا کرتا ہوں. جی بڑے ہمارے ساتھی ہیں, بہت دیر ہم نے اکٹھا بھی کئی پروگرام کیے ہیں, تو بڑی خوشی ہوئی اسی بہانے ان سے ملاقات ہو جائے گی. السلام علیکم ظفر حلالی صاحب. وعلیکم السلام سجاد صاحب. حضور کیسے ہیں آپ؟ بالکل بالکل, شکریہ آپ کی دعاؤں سے, تھینک یو. میں نے کہا کہ ذرا اسی بہانے بات ہو جائے, کیا ہو رہا ہے یہ پارلیمنٹ پہ ہمارے, ہم کیا یعنی کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ سجاد صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا,
اور نہ ان لوگوں کا سمجھوتا ہو بنے. یہ جو کنڈیشنل اپروول دینا چاہتے ہیں اپوزیشن، اس کی میرے خیال میں اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. ان کو یہ فاٹاف کا یہ جو امینڈمنٹ بڑے ضروری ہے ہمارے لیے. اگر ہم اس لسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں اور 6 اگست لاسٹ ڈیٹ ہے تو میرے خیال میں یہ مل جانا چاہیے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا ایک لیجیٹیمیٹ کیا کہتے ہیں وہ ناراض ہیں کہ بھئی آپ ہمیں کنسلٹ نہیں کرتے، میٹنگز نہیں کرتے، بس آخری منٹ پہ آ کے کہتے ہیں کہ اپروو کر دیں کہ یہ پارلیمنٹ یہ پاس ہو جائے. یہ طریقہ نہیں ہے. یہ تو اس حد تک تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میرے خیال میں اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم پاٹاف کی لسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں. اور جب تک ہم نے اس 6 اگست میں یہ تین سٹیپس نہیں دیے، 3 ایکشنز کے اینٹی منی لانڈرنگ کا سٹیپس لیجسلیشن ہم نے نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا اور یہ بڑا نقصان دہ ہوگا ہمارے لیے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کم از کم یہ جو ہم نے لیجسلیشن کر رہے ہیں اس کو کوئی ذرا بہتر طریقے سے جیسے اپوزیشن چاہتی ہے کچھ کر سکتے تھے ہم کچھ ایسا. بالکل میرے خیال میں دیکھیے بڑے دنوں سے جون سے پتا تھا ہمیں کہ یہ 6 اگست جون سے، بلکہ ہمیں جون میں کرنا تھا اس کو، مگر پھر ایکسٹینشن مل گیا ہمیں 6 اگست تک. تو میرے خیال میں 1 مہینہ 6 ہفتے تو ایک ڈیٹ سیٹ کرتے، اس پہ ڈیبیٹ کرتے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا ضروری، کیوں اتنی ضروری ہے اور آگے بڑھتے. اب تو وہ لگتا ہے کہ ہر چیز لنک ہو رہا ہے سجاد صاحب. یہ نیب کے آرڈیننس، کچھ لوگ کہتے ہیں 18th امینڈمنٹ کا بھی معاملہ آنے والا ہے، یا اس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، وہ فائنینشیل ایوارڈز پہ بھی باتیں ہو رہے ہیں. کافی پیچیدہ مسئلہ لگتا ہے، مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے نیب پہ تو وہ سرنڈر نہیں کرے گی، اور اگر وہ نہ کریں نیب پہ چینجز جو وہ چاہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں 18th امینڈمنٹ پہ ان کو کوئی ادھر سے کوئی کیا کہتے ہیں لچک نہیں نظر آئے گی. اچھا، یہ ساری سچویشن میں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس طرح نہیں ماننی رہی، وہ چاہتی ہے کہ یک طرفہ کرنا چاہتی ہے، اور یہ ایشوز درپیش ہیں. 18ویں امینڈمنٹ بھی پیش ہے، FATF کا مسئلہ بھی پیش، ساری چیزیں ہیں. تو کیا نظر آتا ہے سیاسی طور پر؟ وہ APC بھی بلا رہے ہیں ادھر دوسری طرف سے، یعنی اپوزیشن ادھر تلی ہوئی ہے یا ادھر تلے ہوئے ہیں. تو کیا رزلٹ نظر آتا ہے آپ کو؟ ویسے سجاد صاحب مجھے تو بڑا افسوس ہوا تھا کہ جب جسٹس باقر نے نیب کے بارے میں، اکاؤنٹیبلٹی کے کورٹس کے بارے میں جو کہا تھا، تو میں تو سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ تو نیب تو پھر ختم ہو گیا ہے. اس لیے کہ اگر نیب کی ججمنٹ پہ آپ اپیل پہ جائیں گے سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ تو کہے گا بھئی نیب تو اس طریقے کے فیصلے کرتا ہے. تو میں نے کسی کو پوچھا تو اس بندے نے مجھے بتایا کہ نہیں، یہ ایک پرٹیکولر کیس میں ان کی غلطی ضرور ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کیس میں نیب اس طریقے سے غلطیاں کرے گا، تو ہر کیس کے الگ الگ فیکٹس ہوں گے. میں نے کہا یار ویسے تو بڑا مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ بدنامی بڑی سخت ہوئی ہے نیب کا. مگر یہ تھا اس کا ایکسپلینیشن. مگر دیکھیے اگر یہ ادارے کو بھی ختم کر دیں اور سب چیز مان لیں جو اپوزیشن نے کہا ہے، تو پھر تو میرے خیال میں انصاف کا بات کرنا پاکستان میں یہ ناممکن سی بات ہے. پھر کچھ نہیں ہوگا جی، پھر تو جی ہاں. کچھ بہتری کی توقع ہے عید کے بعد؟ کچھ یا پروٹیسٹ کی توقع ہے اور زیادہ کنفیوژن کی توقع ہے؟ معیشت بیٹھی ہوئی ہے ہماری، ہر چیز بڑی گڑبڑ ہے. اب دیکھیے سنا ہے کہ شہباز شریف کی طبیعت شاید اتنی اچھی نہیں ہے، شاید وہ لندن جائے. اگر وہ لندن چلے گیا تو پھر تو معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا. بلاول بھٹو کو انہوں نے بتایا کہ تم یہ لیڈ دا چارج جیسے کہتے ہیں، مگر بلاول بھٹو اتنا اس کا ویٹ اتنا نہیں ہے، پولیٹیکل ویٹ. تو میرے اپنے خیال میں اگریمنٹ بھی نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں اگر بھی کچھ ڈیمونسٹریشنز ہو وہ اتنے ڈیسائسو نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ کو بہت تکلیف ہو. تو میرے خیال میں اس وقت کوئی نہیں چاہتا کوئی ایسی چیز ہو جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور خاص طور اکنامک اسٹیبلٹی پہ امپیکٹ آئے. بہت شکریہ ظفر علی صاحب، آپ کا بہت مہربانی. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان ایشوز پہ گفتگو کی، بہت شکریہ آپ کا. جی ظفر علی صاحب نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ مجھے بہت سی باتیں کی ہیں، یہ سفیر بھی رہے ہیں اور شاید بے نظیر کے ساتھ یہ ان کے
ڈپٹی سیکرٹری بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. یہ مطلب معاملات کو جانتے بھی ہیں اور کافی عرصے سے چینلز پر یہ ایز اے ایکسپرٹ اپنی رائے دیتے ہیں. ایک چینل میں میرے ساتھ بھی تھے, اب اس کے بعد یہ 92 میں بھی رہے ہمارے ساتھ, اور کبھی کبھی ہم ان کو زحمت دیتے ہیں اور کرم فرمائی کرتے ہیں اور بہت سی باتیں بتاتے ہیں. اور پاکستان کے سفیر تھے اور یہ بہت بڑے سفیر کے بیٹے ہیں, آغا حلالی کے. آغا حلالی ان کے والد تھے, اس لیے میں ان کو تعارف کراتے ہوئے سفیر ابن سفیر کہا کرتا ہوں عام طور پر. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ خبریں ایک خوشگوار نہیں ہے جو ماحول اور حالات پیدا ہو رہے ہیں. نہ حکومت سمجھ رہی ہے, نہ اپوزیشن سمجھ رہی ہے. دونس سے آپ بلڈوز کر کے اگر کوئی قانون پاس کروا بھی لیں گے تو اس کے اثرات ملک کی جمہوری تاریخ پہ بہتر نہیں ہوں گے. بالکل سر, یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے, لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ اہم حکومتی عہدیداران جن میں ظفر مرزا اور تانیہ ایدروس نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا, اس کا پس منظر کیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے, سجاد صاحب سے پوچھیں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر, حکومتی عہدیداران بھی استعفیٰ دے رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ دو معاونین نے خصوصی طور استعفیٰ دیا ہے. انہوں نے ایک ظفر مرزا صاحب کی شہرت تو یہی ہے کہ بہت اچھے آدمی تھے اور تعریف کر رہے ہیں. میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو, اگرچہ میری ذاتی رائے ان کے بارے میں اچھی اس لیے نہیں تھی, میں ان کو جانتا نہیں ہوں, کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ وہ ورلڈ بینک سے اس کو WHO سے ایک بندہ لے آئے ہیں جس کا مائنڈ سیٹ ہی ہمارے لوگوں کے مائنڈ سیٹ سے ملتا نہیں ہے. وہ بات بھی ایسے کرتے تھے, کیا کرتے تھے کہ جیسے کوئی ایک بیوروکریٹ, ایک ٹیکنوکریٹ, ایک ڈپلومیٹ, کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے. تو مجھے ان کی جو پلاننگ منصوبندی تھی وہ کوئی اچھی نہیں لگتی تھی. ان پر الزام بات بھی لگے, ایک تو یہی کہ انہوں نے جو ہے ہندوستان کو اجازت دی تھی کچھ چیزوں کی, میڈیسن کے, ڈرگز کی وہاں سے منگوانے کی, ہمارے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو جب اجازت دی تھی تو یہ چھوٹا بات نہیں تھی. تو انہوں نے کہا میری ذمہ داری نہیں, یہ ڈائریکٹر ہیلتھ کرتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے الزام لگنے شروع ہو گئے تھے. پھر ایک وقت آیا تھا جب عمران نے ان سے فائنینشیل پاور لے لی تھی. انہوں نے کہا تھا, یہ کہہ کے لے لی تھی کہ یہ تو وزیر کا کام ہوتا ہے اور وزیر صحت تو عمران ہے, فائلیں ان تک بھیجی جائیں. اچھا, جو ان کا پلان تھا سارا کا سارا نقشہ جو بنتا تھا, اب میں نے آپ سنا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو عمر اصغر, جب اصغر خان, ایئر مارشل اصغر خان کے بیٹے جو تھے اور بہت ذہین آدمی تھے, بے وقت ان کی موت بھی ہوئی اور پتہ نہیں چلا مسٹیریس حالات میں, کسی نے کہا خودکشی ہے, کسی نے کہا قتل ہے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. اور انہوں نے ایک دو, یعنی اصل خان کا آخری دنوں کا ایک مزاج اور موڈ بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. اور چونکہ ایئر مارشل سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے تو میں نے ان پہ شکایت بھی کی تھی ان کے سامنے, اور کئی گھنٹے ہماری ان کا ان کے ساتھ یہ کام کرتے تھے. این جی اوز ایک پیٹرن کا جو آدمی ہوتا ہے اس کا ایک خاص مزاج ہو جاتا ہے. تو رزلٹ ہے کہ یہ کوئی خوشگوار طریقے کے ساتھ واپس نہیں گئے. ان کو کہا گیا, اور کورونا کی وجہ سے پہلے ان کو کچھ نہیں چینج کیا گیا تھا. اور اس وقت یہ بھی تھا کہ اصل میں یہ جو ادارہ بنایا انہوں نے, کمانڈ اینڈ آپریشنل کمانڈ کا ادارہ, اتھارٹی بنائی ہے, وہ بڑی افیکٹو ہے. اسی میں یہ کام کرتے رہے. اب جو کچھ کریڈٹ دینا ہے وہ دے لیں, جو نہیں دینا تو نہ دیں. مجھے کچھ زیادہ سوٹ نہیں کرتے تھے, پسند نہیں آئے تھے ان کا سٹائل. تو وہ ٹی وی پہ آ کے جواب دیتے تھے وہ بھی ایک بڑے بیوروکریٹک سے جوابات ہوتے تھے. شہزاد اکبر تو ذرا فلوئنٹ ہیں اس لیے جج جاتے ہیں, لیکن ہے تو وہ بھی ایک بیوروکریٹک کی طرح. دوسری جو تانیہ ایندروس ہے, یہ جب آئی تھی تو بڑی تعریف ہوئی تھی کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی چیزوں میں بہت ماسٹر ہے, اس نے بڑا کام کیا ہے. اور آج انہوں نے بتایا استعفیٰ دیتے ہوئے کہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے کینیڈا کی سٹیزن ہوں. تو میری تو پیدائش کینیڈا کی ہے, میری پیدائش وہاں کی ہے, میرے پیرنٹس جہاں کے ہیں, میری پیدائش وہاں کی ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے میں بائی برتھ کینیڈین ہوں, لیکن میں اپنی پاکستانیت کو فورگو نہیں کرتی. میں پاکستانی ہوں اور بتا کے میں آئی تھی. تو اب میں اس سے بجائے کہ کچھ پیسہ, لیکن کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنا, فاؤنڈیشن کے اچھا فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ بناتے ہیں جب آپ, تو ٹیکس سے بچتے ہیں اور بہت سی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ شروع کرتے ہیں کہ یہ فلاحی کام ہے. جو انہوں نے فاؤنڈیشن بنائی تھی جس کا کل سرمایہ جو 25,000 روپے تھا, اور وہ اسی
کام کے لیے تھی جس کام کے لیے وہ یہاں آئی تھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں. تو ان سے پوچھا گیا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, تو کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ باہر سے لوگ اوورسیز پاکستانی ہمیں پے کریں گے. تو اس کا مطلب تھا کہ اوورسیز اس لیے پیش کریں گے کہ یہ پاکستان میں ایک عہدے پر فائز ہے. تو خیال تھا کہ بڑا ایک طرح کا بریچ آف ٹرسٹ ہوگا, آپ شیئر کریں گے, آپ کا انٹرسٹ اس میں پیدا ہو چکا ہوگا, ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے. تو شاید ان سے یہ کہا گیا کہ حالانکہ عمران نے جو تقریر کی تھی ان کی آمد انڈکٹ کرنے پر, وہ تو ایسی تھی کہ جیسے آسمان سے ستارے جو ہیں وہ توڑ کے کوئی لے آیا اور سامنے پیش کر دیا ہے, اور یہ بھی بچوں کی طرح مسکراتی رہی تھی. تو بہرحال رزلٹ یہ نکلا کہ ان کو بھی جانا پڑا. اور اگر لیکن میرا خیال میں بچپنا دکھایا انہوں نے, کہ ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ یا کچھ بنایا جائے. اور ان سے پوچھا کہ بھی آپ نے کیا کام کیا ہے, تو خبریں کچھ ٹی وی چینل دیتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی لسٹ لگائی ہوئی کچھ بھی نہیں تھی, کہ میں ہاں ریڈیو گئی تھی, میں وہاں فلاں جگہ جا کے میں نے یہ کیا تھا, کچھ خاص کام بھی نہیں کیا تھا. اور شاید وہ اپنے کام میں لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا. اور یہ اب کہا جاتا تھا کہ ایک آدھ آدمی, ایک آدھ ایڈوائزر یا معاون خصوصی اور جانے کے لیے پر توڑ رہے ہیں, یا ان سے ایک طرح کا کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ رخصتی ہو جائیں تو بہتر ہے. نام میں نہیں لیتا, اس لیے نہیں لیتا کہ نام بدل بھی سکتے ہیں, لیکن کچھ تبدیلیوں کا امکانات جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع. جی سر, اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. سر, وفاق کے چیف سیکرٹریز مقرر کرنے کے اختیارات کے خلاف عدالت میں درخواست دے دی گئی ہے. کس نے دی ہے درخواست؟ یہ درخواست دی ہے غالباً یہ جو پروونشل مینجمنٹ سروس ہوتی ہے, ایک سی ایس پی ہوتی تھی, ایک پی ایس پی ہوتی تھی, اس کو پی ایم ایس شاید کہنا شروع کر دیا گیا, جو پروونشل سروس ہے. ان لوگوں کو ڈی ایم جی گروپ کے خلاف یا سینئر سپیریئر سروسز کے خلاف ایک طرح کی چڑ رہتی ہے, اور وہ چڑ رہتی ہے کہ یہ ہر جگہ ان کو بڑی پوسٹوں پہ فائز کیا جاتا ہے. عام طور پر چیف سیکرٹری وفاق بھیجتا ہے, اور جب وفاق بھیجتا ہے تو سی ایس ایس افسر بھیجتا ہے, اور سی ایس ایس افسر جو ڈی ایم جی گروپ کا عام طور پہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے صوبائی سروس والوں کو حق ہے کہ وہ کرتے. تو انہوں نے کہا جی وفاق کی اس جو ہے, ان کو یہ نہیں ہے کہ وفاق کیوں بیچتا ہے, ان کو یہ ہے کہ وفاقی سروس کا آدمی کیوں آتا ہے. ہم جو بچارے صوبائی سروس کے لوگ ہیں وہ چیف سیکرٹری کیوں نہیں بن جاتے. تو کوئی فرق ہے, غالباً سی ایس ایس کرنا زیادہ مشکل ہے, پی ایم ایس کرنا ذرا آسان ہوتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے. تو اگر آپ نے امتحان دینا ہو تو اس بات کو اچھے طرح ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں سروسز کا جو فرق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. جی سر, تھوڑا آسان ہے اس سے, لیکن اس میں کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے. کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے. تو میرا خیال انہوں نے جو اپیل کی ہے وہ سروسز کی اپنی لڑائی ہے. پہلے ہوتا تھا 25% لوگ جو سروسز سے آتے تھے اور وہ ترقی کرتے ہوئے آگے پہنچ جاتے تھے. دوسری طرف انہوں نے لیٹر انٹری شروع کر دیا کہ ایک تو پروموٹیز ہیں جسے پروموٹیز کہتے تھے پی ایم ایس سے, اور اس کے بعد جو ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے کہ سروسز کے لوگ. اس کے بعد آنے گئے جسے لیٹر انٹرڈ کہتے تھے کہ آپ گریڈ 18 میں ڈائریکٹ آ جائیں, گریڈ 19 میں ڈائریکٹ آ جائیں. تو سروسز کے اندر خاصی کنفیوژن تھی. اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ جو صوبائی سروس کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہم کم ٹیلنٹڈ ہیں. حالانکہ ہوتا یہ کہ ان کی ٹریننگ, ان کا انتخاب, ہر چیز کو اگر دیکھا جائے تو سول سروس سپیریئر سروس پہلا سپیریئر سروس ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. سر, چین امریکہ کشمکش اپنے عروج پر ہے, اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور کس کی بالادستی کی توقع دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک لمبی کہانی ہے, آج بھی کہیں اسٹوری چھپی ہے جہاں سے آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو. اور یقینی طور پر ایک لمبی لڑائی ہے. جب یہ نیو کنزرویٹو آئے تھے 96 دسمبر میں, اور انہوں نے جو ڈاکومنٹ سائن کی تھی اس میں ایک بات یہ تھی کہ چین بہت آگے نکل رہا ہے, ہمیں کم از کم 25 سال اور ہو سکے تو 50 سال اس کی جو ترقی ہے اس کو روک رہے ہیں. اور اب یہ ہوا کہ وہ روکنے کی کوشش کرتے رہے. چین میں جو پہلا انقلاب آیا تھا وہ سن جات سن کا تھا, 1912 کے 11 میں آیا تھا. ڈائنیسٹیز ختم ہوئی تھی, اس کے بعد یہ انقلاب آیا تھا. یہ انقلاب چلتا رہا, درمیان میں چیانگ کائی شیک کی حکومت آئی شاید 25 میں, اور اس کے بعد چیانگ کائی شیک یا نیشنلسٹوں کی یا کومن تانگ کی لڑائی جو تھی وہ کمیونسٹوں سے شروع ہو
होगी जिसकी क़यादत माओ ज़ेडुंग कर रहे थे। और 49 में चीन कम्युनिस्ट हो गया और माओ ज़ेडुंग एक बहुत बड़े आर्मी लीडर के तौर पर उभरे। अगरचे मैंने उन पर काम भी किया, उनकी नज़मों के तर्जमे भी किए, यानी उनकी नज़मों का पहला ट्रांसलेटर हूँ शायद पाकिस्तान में, और जिन और लोगों ने तर्जमे किए उनमें इब्न शाह भी शामिल है, उनमें सजाद बाकर रिजवी भी शामिल है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तर्जमे एक जो तालिब इल्म के तर्जमे थे वो बहुत स्पीरिट गिने गए। लेकिन उसके बावजूद भी माओ ज़ेडुंग में एक कुछ प्रॉब्लम थे। उन्होंने लीप फॉरवर्ड, उन्होंने कल्चर रेवोल्यूशन, कुछ इस तरह के ख्यालात थे जिसके लिए चीन की प्रॉब्लम भी, इनकलाबी प्रॉब्लम पैदा हुए। लेकिन ये बात तय थी कि लीडर वही थे, अगरचे उनके ज़माने में अगर शायद चीन तरक्की न कर पाता अगर चू एन लाई की क़यादत मौजूद न होती, जो एक लंबे वरसे तक उनके वज़ीर आज़म रहे, और मेरी राय में वो उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट थे और बहुत ज़हीन आदमी थे। उनके जाने के बाद डेंग झाओपिंग आए। डेंग झाओपिंग ने जो इकोनॉमिक पैटर्न था वो चेंज कर दिया। इसको बाकी सिस्टम सियासी वही रखा, लेकिन इकोनॉमिक पैटर्न को ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के ज़्यादा करीब कर दिया, जिसके नतीजे के तौर पर चीन ने बड़ी तरक्की की। वो तो चीन के तीसरे एक तरह के लीडर थे। चियांग काई शेक को तो वो इस्लाम में आप गिनते नहीं रहे। और उसके बाद ये जो अब चिनशी आए हैं, ये एक लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं कि इन्होंने ये भी तय कर लिया कि जो माशी तरक्की हमने करनी थी वो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका किसी वक्त भी हमारी तरक्की को अनडू कर सकता है अगर हमने अपनी फौजी ताकत को बढ़ाया नहीं। तो उन्होंने अपनी फौजी ताकत को भी इतना कर लिया है कि अब चीन कांपता है। असल लड़ाई टेक्नोलॉजी की है। हवावे जो उनकी कंपनी है उससे पूरी दुनिया कांप रही है, पूरी दुनिया डरती है। उसके मुकाबले में साथ ही ये सूरत पैदा हो गई है कि वो ये जब देखते हैं कि ये जो 5G है, 5G के टावर्स के खिलाफ यूरोप में शुरू हो गया था कि कोरोना इन्होंने फैलाया। ये एक तरह की एक हवावे तो एक कंपनी के तौर पर ले लें, और 5G टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें अमेरिका और इनकी जंग जारी है, जिसमें अभी तक एज हासिल है चीन को, और अमेरिका डरता है उससे। और उसकी असला उसने साबित कर दिया कि उसने फ़ज़ा में अपने ही एक सेटेलाइट को अपने दूसरे सेटेलाइट से मार कराया और साबित कर दिया कि वो खलाई जंग में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी को गिराने, मारने, तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है। इसमें इस खित्ते में हमारे लिए एक बात का एहसास करना चाहिए कि हम सी पैक की सूरत में एक पॉजिटिव में नहीं है, रंग में नहीं है, बल्कि ये भी एक हकीकत है कि हम खुशकिस्मत हैं कि चीन हमारे लिए, बल्कि चीन तो कहता है पाकिस्तान से हमारा वही ताल्लुक है जो अमेरिका का इसराइल से है। तो इसी सूरत में हमें देखना चाहिए कि हम इसको क्या कर सकते हैं। सही सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। सर, IPPs पर रिपोर्ट के बाद RLNG पावर प्लांट्स के खरीदारों की बोली लगाने से इनकार कर दिया गया। जी हाँ, देखें ना, आपने तमाशा बनाया हुआ है। पहले तो शायद पहले भी हुआ है कि आपने रेकोडेक का केस इंटरनेशनल कोर्ट में गया, रेंटल पावर के कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट में गए, हमने स्टील मिल का एक प्रॉब्लम बना दिया था। अब ये आपने किया हुआ है कि IPPs को तंग कर रहे हैं आप, और ये कह रहे हैं महंगी बिजलियां पैदा की हुई है, और अब उनसे कहते हैं बोली दो, हम LNG बोल लगाना चाहते हैं जिसपे शायद खाकान आबासी को आपने तंग कर मारा हुआ है। तो वो कहते हैं कि हम तो आते नहीं बोली पे तुम्हारी, तुम्हें पता ही नहीं है कि बाहर सरमायादारों को कैसे बुलाते हैं, तुम्हें ये पता नहीं एंटरप्रेन्योर कैसे आते हैं, तुम्हें ये पता नहीं कि इन्वेस्टर जब आता है तो उसकी क्या क्या डिमांड होते हैं। तुम तो अपने कानूनी सिस्टम में फंसा देते हो, तुम तो उनको जलील करके रख देते हो। उनका हम नहीं आते, हम हाथ जोड़ते हैं, हमारी जान छोड़ो, हम इसमें नहीं आते। अगर ये सूरत रही तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इसका मतलब है कि जिस चीज में हम तरक्की करना, अब बिजली सस्ती, बिजली सस्ती, बिजली सस्ती, बिजली सस्ती, इस तरह थोड़ी होगी। सही। आप हाइड्रो पावर जब आपका शुरू हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अभी 2 पावर स्टेशन जो हुआ खरीदना था, बल्लोकी का और हवेलियां पाक, वो फेडरल थे, बाकी 2 पंजाब के थे, और एक आध वहां वो उसमें इन्होंने प्रॉब्लम बहुत से, उसकी बोली का मसला था, वो आई नहीं, उन्हें कहा हम नहीं खरीदते। तुम पहले जो हमारे पास है उस पर तंग कर रहे हो, नए पे हम क्या खरीद कर लेंगे। और सच्ची बात यह है कि अगर जिस तरीके से चला रहे होते और गैस जिस कीमत पे आ रही होती और प्लांट जिस, आपने तो पेट्रोल नहीं लोगों के पास था, गैस नहीं है, कहीं फर्नेस ऑयल नहीं है, आपको पता नहीं किस वक्त क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बैलेंस क्या होगा, कौन सा ज्यादा प्लांट चलेगा तो आपको फायदा होगा, कौन सा नहीं चलेगा तो आपको कम फायदा होगा। ये कोई जहानत की बिल्कुल कमी है, बल्कि लोग जो बैठे हुए हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो ऐसी सूरत में अगर उन्होंने इनकार किया है तो मेरे ख्याल में वो ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हमारे लोग जो है ना किस जगह खड़े हैं
اور کیا ان کی ریپوٹیشن انٹرنیشنلی ہے اور وہ کیسے آگے نہ بڑھنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. صحیح سر، یہاں پہ بریک لینی ہے مجھے، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے اور اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ گندم اور چینی درآمد کے لیے حکومت نے اجازت دے دی ہے. اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد. آدھے کی انہوں نے دے دیے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کون منگواتا ہے، کہاں سے منگواتا ہے، کس لیول کی منگواتا ہے، اس کی جو گندم ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. اگر کہا جاتا ہے کہ آج کل انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم پاکستان سے بھی مہنگی ملتی ہے تو مہنگی گندم آئے گی تو لوگوں کو کیا ملے گا؟ مہنگائی ملے گی نا، اور کیا ملے گا؟ گندم کی آٹے کی قیمت پہلے اتنی بڑھ چکی ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے وہ تقریباً باہر ہوتی جا رہی ہے. اب آپ مہنگی گندم منگوائیں گے اور منگوانے پر مجبور ہیں تو یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ آپ کی جو پالیسی گندم کے آپ کی حکومت کے زمانے میں بوئی گئی نا، یہ نواز شریف بو کے تو نہیں گیا تھا، یہ آپ نے بوئی ہے نا، آپ نے کاشت کی ہے نا، اور آپ نے اس کاشت کرنے کے بعد اگر وہ یا تو نحوست ہے آپ کی، اگر کچھ کوئی اور پرابلم نہیں ہے، ورنہ یہ کہا جائے یہ فیلیور ہے. دوسری طرف آپ کا سب سے بڑا سکینڈل، سب سے بڑا روٹ مار کا اڈا جو تھا وہ چینی بنا ہوا تھا، اور شوگر کی وجہ سے آپ بہت پریشان بھی تھے اور قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود پتہ چلتا ہے آپ نے چینی ایکسپورٹ بھی کی، یعنی ایسی صورتحال پیدا کی، ایکسپورٹ کرنے کے بعد اس پر سبسڈی بھی دی. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ چینی موجود نہیں ہے، یہ چینی ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ کر دی ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 لاکھ ٹن چینی جو نا اور منگوائی جائے گی. یہ افغانستان کے لیے ہے یا پاکستان کے لیے؟ یہ پوچھنا پڑتا ہے نا جی. ہم اپنی ضروریات سے زیادہ جو چیز منگواتے ہیں اس کا بھی ایک نیا، یعنی افغانستان کا مسئلہ بھی ہمارے لیے ایک نئی تاجرانہ چکر بازیوں کی نظر ہو جاتا ہے. ہمارا سامان آتا ہے وہاں بارڈر پہ جا کے واپس اتر آتا ہے، تو اگر ہم چینی بھی منگوا رہے ہیں، گندم بھی منگوا رہے ہیں، تو یہ ہمارا اتنا بڑا فیلئر جس کی انتہا نہیں. اللہ کرے کہ چاول سے ہمیں جو 4 پیسے مل رہے ہیں یا کپاس سے جو ٹیکسٹائل سے ہماری ایک ایکسپورٹ ہوتی تھی اس پہ فرق نہ پڑے، ورنہ یہ اس وقت جو ایگریکلچر میں بھی گروتھ ہے وہ نامنل ہے، کوئی خاص نہیں ہے. یہ ساری جو ساری صورتحال ہے یہ اس بات کا سوچ کر تقاضا کرتی ہے کچھ کرو بھائی، اللہ کے بندو کچھ کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ آنے والے سال میں آ کے مسائل اس سے بھی بڑھ جائیں اور بہت زیادہ ہو جائے. اگلے سال اگر یہ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے تو پھر ہم کہیں گے دیکھا ہم نے گندم کی پیداوار کہاں پہنچا دی. اب قیمت خرید کیا ہوگی؟ جب اس نے یوسف رضا گیلانی نے 650 کی تھی تو ہم کہتے تھے بڑی مہنگی کر دی، وہ کہتے تھے لازمی ہے. اب 1400 آپ کی قیمت خرید ہے، اگلے سال کیا ہوگی کوئی کچھ نہیں جانتا کہ کتنی پہنچے گی. تو میرے خیال میں یہ ساری جو جتنی بھی پالیسی ہے، اس ایگریکلچر پالیسی بھی اس نے خاصا پریشان کر رکھا ہے اور کوئی صحیح رستہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. سر گندم چینی باہر سے منگوانے سے تو ہمیں مہنگی پڑے گی اور ظاہری سی بات ہے کہ اس مہنگائی کا خمیازہ عوام کو ہی بھگتنا پڑے گا، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پہلے کرونا کی وجہ سے مارکیٹس کو اس طرح پراپر کھولا نہیں جا رہا، تو عوام کدھر جائے؟ عوام جانے کا تو جی رستہ جو ہے عوام کے لیے کوئی رستہ ملا نہیں ہے. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے وہ کہیں گے حکومت بدل دو، تو حکومت بدل لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ 2 دن میں تو کچھ بھی نہیں ہونا. ہم یہاں ہماری معیشت کو پہنچا دیا ان لوگوں نے. کورونا تو 2-2.5 مہینے کی بات ہے، اس کے باوجود بھی ہماری دیکھیے جب ان کو دے کے گئے تھے قرضے شور مچا رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کے پاس جو ہماری گروتھ ریٹ تھی 5.8%، اور جو پروجیکشن تھی اس کے لحاظ سے اس سال اسے 7% ہونا تھا، اور انہوں نے 1.9% کر دی. 1.9% پہ جب کورونا آیا تو مائنس پہ چلی گئی. یعنی کہ یہ ہم تو اپنی گروتھ یعنی ہم نے 2 سال میں کچھ نہیں کیا، جو کیا ہوا تھا وہ بھی کھاتے گیا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ساری جو حالات بنتے ہیں، جو صورتحال بنتی ہے وہ تشویشناک ہے. ہماری اکانومی آگے نہیں بڑھ رہی، کچھ صورتحال ایسی نہیں ہو رہی کہ اس میں کچھ جان پیدا ہو. ہماری مینوفیکچرنگ سائٹ بالکل جو ہے وہ فلاپ ہو چکی ہے. ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ بھی اٹھ نہیں رہی ہے. سروس سیکٹر بھی ایسے ہی چل رہا ہے. تو ایسی صورت میں جب تک ہم کچھ پچھلوں پر جانے والوں کا الزام لگاتے ہوئے کا کام بند نہیں کرتے اور خود اپنی کارکردگی دکھاتے، یہ بہتر حالات ہونا. سر آخری سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. اچھی خبر ہے، چین میں کرونا وائرس دوبارہ سر اٹھانے لگا اور پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد میں حیرت انگیز طور پر کمی آ رہی ہے. چین میں اگر یہ دوبارہ اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اعلان یہ ہے کہ اس کو ایزی نہ لیا جائے.
अच्छा। एक बार जब खत्म होता है तो लाजमी नहीं खत्म हो गया, किसी इलाके में 2-4 लोगों में वो वायरस रह गया तो वो री एमर्ज करेगा तो वो फिर तंग करेगा। जब तक हमारी ये वैक्सीन नहीं आती, जो अगले साल के शुरू में आएगी, वैक्सीन आने के बाद उसका ट्रायल तो अपनी जगह हो ही रहा है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लंदन में बनने वाली वैक्सीन कितने की होगी, जर्मन जरा थोड़ा सा पीछे रह गया, वो कितने की होगी, अमेरिका वाले वैक्सीन कितने की देंगे, वो तो ताजर लोग हैं, कमाई का जरिया बनाते हैं, और चीन होगा तो वो किस हद तक इस वैक्सीन को दुनिया तक पहुंचाएगा, और हमारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होगी। हमारे यहाँ तो लोग पोलियो का टीके वैक्सीन नहीं लगाते। तो सारी बातें देखने वाली हैं। अभी दुनिया इसके असरात से, कोरोना के असरात से यानी कि फारिग नहीं हुई है, वो असरात अब तक होंगे। सही सर, क्लोजिंग रिमार्क्स। क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ नहीं जी, बड़ा जो पार्लियामेंट की सूरत हाल है आज और कल का दिन खास तौर पर इम्पोर्टेंट है, और लगता यही है कि हुकूमत शायद कुछ बातें मनवा ले, ज़बरदस्ती बुलडोज करके मनवा ले, लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए और मुल्क की सूरत हाल के लिए कोई अच्छी बात नहीं। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल फिर हाजिर होते हैं, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।